اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات بھیجیں جیسا کہ میرا طریقہ رہا ہے کہ پہلی مجلس میں اور جو آخری مجلس ہے اس حسینی کے اس میں اس حسینیہ کے بانی ہیں علامہ سید دلدار الفرماب علیہ الرحمہ، جو پہلے مجتہد بر صغیر ہند و پاک کے پہلے مجتہد اور پہلے اصولی، ان کے سارے ثواب کے لیے اور اس مجلسوں کی ابتدا جن کے ذریعے سے ہوئی، یعنی میرے جد امجد جناب مولانا کلب حسین صاحب علیہ مقامہ کہ جنہیں تقریباً 40 سال ان مجلسوں کو خطاب فرمایا، ان کے سارے ثواب کے لیے، اور میرے والد ماجد مولانا کلب عابد صاحب کے جنہیں تقریباً 23 سال ان مجلسوں کو خطاب فرمایا، ان کے سارے ثواب کے لیے، اور جتنے بھی علماء کرام و مجتہدین اعظام اس سرزمین میں دفن ہیں اور جو مومنین دفن ہیں اور جو خطبہ و ذاکرین مدفون ہیں، ان سب کے سارے ثواب کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات کے سارے ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت۔ ہلکی سی تاریخ عزاداری کی یہاں پہلی مجلس میں ضرور بیان ہوتی ہے، اور خاص طور سے جو علماء کی خدمتیں ہیں عزاداری کے لیے اس کی طرف کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ تو آج جو عزاداری لکھنؤ میں اور لکھنؤ کی وجہ سے تقریباً پوری اردو دنیا میں جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے یا جہاں جہاں بہرحال ہندوستانی حضرات موجود ہیں، اور چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہندوستانی کا جزء رہا تو وہاں بھی اثرات، تو جو عزاداری کا آج کل کا جو بالکل رخ اور انداز ہے اور جو صورت و شکل ہے، یہ قائم کی ہوئی ہے جناب فرماب کی کہ جو اس حسینیہ کے بانی، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ علم کا انداز، یہ تمام چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب انہی کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی، اور انہی نے ہی اس کو ترویج دی تھی، کیونکہ ان کے تشریف لانے سے پہلے یہاں عزاداری کا شیعوں میں وہی انداز تھا کہ جو دوسرے فرقوں میں ہوتی تھی۔ جو انداز دوسرے فرقوں کے عزاداری کا تھا، یعنی ڈھول تاشے اس طرح کی چیزیں جو آپ عام طور سے دیکھتے ہیں جو دوسرے مسلک کے مسلمان جس طرح سے عزاداری کرتے ہیں، اس وقت تقریباً یہی انداز شیعوں کا بھی تھا، لیکن اس کو وقار عزا کے منافی سمجھتے ہوئے جناب فرماب میں اس نے اس کو تبدیل کیا۔ اس کے بعد پھر یہ تابوت ہے، یہ ذوالجناح ہے، یہ علم ہے، یہ شبیہیں ہیں، یہ اس طرح سے پھر ان کی طرف سے ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو عزاداری پھیلی ہوئی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اس امام باڑے کا ہے، اور اس امام باڑے کے بانی جناب سید دلدار الفرماب علیہ الرحمہ کا ہے۔ اسی طرح سے جو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو مشہور ترین مجلس ہے، مشہور ترین مجلس دنیا کی، وہ کون سی مجلس ہے؟ مجلس شام غریبہ۔ دنیا کی مشہور ترین مجلس کا نام ہے مجلس شام غریبہ۔ وہ مجلس شام غریبہ کی ابتدا بھی اسی حسینیہ سے ہوئی، جو سب پوری دنیا میں گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر اب اسی نام سے مجلس ہوتی ہے، مگر پہلی مجلس شام غریبہ کی
اسی حسینیے میں منعقد ہوئی کہ جس کو میرے ہی ایک جد جو ہے رشتے کے جد جناب مولانا سبط محمد ہادی صاحب جو کلن صاحب کے نام سے مشہور و معروف، پہلی مجلس انہوں نے یہاں خطاب کی اسی حسینیے میں، پہلے سال انہوں نے خطاب کی، اس کے بعد سے دوسرے سال سے میرے جد امجد مولانا کلب حسین صاحب علیہ المقامہ نے اس مجلس کو خطاب کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ ریڈیو کے ذریعے سے بھی نشر ہونے لگی، اور آج پوری دنیا میں اسی نام سے اس مجلس کو پہچانا جاتا ہے، اور کوئی گاؤں دیہات ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر یہ مجلس نہ ہوتی ہو۔ اب تو نہیں، اب تو فرق ہو گیا، ورنہ ذاکر شام غریبہ کا لقب صرف اور صرف غفران مآب کے سلسلے میں تھا، اور کسی کو یہ لقب کبھی نہیں ملا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب میرے جد امجد ان کو دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی مولانا کلب حسین صاحب صاحب، تو ان کے سامنے جو جنازے کے سامنے جو بینر چل رہا تھا اس میں، اور جس کی تصویریں آج بھی موجود ہیں، اس میں سب سے پہلا یہی لکھا ہوا تھا کہ الوداع ذاکر شام غریبہ۔ تو اس کا مطلب ہے ذاکر شام غریبہ کا لقب صرف اور صرف حسینیہ غفران مآب کی مجلسوں کو پڑھنے والے ہی کو ملا۔ یہ کنٹریبیوشن ہے اس امام باڑے کا، یہ کنٹریبیوشن ہے یہاں کے علماء کا، اور آج جو عزاداری کی شکل نظر آ رہی ہے وہ یہیں کے علماء ہیں جن کے ذریعے سے یہ عزاداری پھیلی۔ دشمنی تو عزاداری شروع سے بھی رہی، اور دشمنی آج بھی ہے، اور جب تک روئے زمین پر یزید کے ماننے والے موجود ہیں اور یزیدی موجود ہیں، وہ دشمنی تو رہے گی آئی۔ لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ اس عزاداری کو کسی طرح سے کم کر دیا جائے، اس کے اثر کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی رونا بدعت، کبھی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب علم کی کیا حیثیت ہے، ان تابوتوں کی کیا حیثیت ہے۔ خود ہمارے فرقے میں بھی بعض حضرات یہ سوال کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ علم و تابوت کیا چیز ہے، اور یہ شبیہیں کیا چیز ہیں، لہذا آپ ذکر امام حسین کیجیے، یہ تمام چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ میں نے پہلے کر دیا کہ یا کبھی کبھی شرعی پہلو اٹھایا جاتا ہے، صاحب شرعی کیا حیثیت ہے، تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مجتہد جامع شرائط کے ذریعے سے تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمام شرعی پہلوؤں کو جانچ لیا ہوگا، تبھی ان کی طرف سے یہ تمام مراسم اعضاء جو ہیں وہ جاری و ساری ہوئے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اس سلسلے میں، شبیہوں کے سلسلے میں، کیونکہ شبیہیں خود اسلام کا جز ہیں۔ شبیہ جو ہے وہ خود اسلام کا جز ہے، اور بغیر شبیہ کا طواف کیے ہوئے حج نہیں ہو سکتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا، بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ جو کعبہ یہ مکہ معظمہ میں موجود ہے، یہ اصل کعبہ نہیں ہے۔ یہ جو کعبہ ہے مسلمان جس کا حج کرتے ہیں، یہ اصل کعبہ نہیں، اصل کعبہ ہے چوتھے آسمان کے اوپر، جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ بیت معمور کی شبیہ ہے یہ کعبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمان کا حج مکمل نہیں جب تک ایک شبیہ کا طواف نہ کر لیا جائے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ چوم رہے ہو تو شبیہ کو چوم رہے ہو، چوم رہے ہو تو شبیہ کو چوم رہے ہو، طواف کر رہے ہو تو شبیہ کا طواف کر رہے ہو، بوسہ لے رہے ہو تو شبیہ کا بوسہ لے رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ شبیہ کا طواف کرنا بدعت ہے، نہ شبیہ کا بوسہ لینا بدعت ہے، نہ شبیہ کو چومنا بدعت ہے، بلکہ یہ سنت الہیہ ہے اور جز اسلام ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ شبیہ بنانا یہ سنت الہیہ ہے، بلکہ سنت رسول اللہ بھی ہے شبیہ بنانا۔ شبیہ بنانا سنت رسول اللہ بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے۔ کعبے کی تعمیر ہوئی، شبیہ بنوائی کس نے؟ اللہ نے۔ بنانے والا کون؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیہ بنوانا اللہ کی سنت، شبیہ بنانا نبی کی سنت، اور خود رسول اللہ نے بھی اس کام پر عمل کیا ہے، اور وہ شب ہجرت جس وقت علی کو اپنی شبیہ بنا کر
بستر پر لٹایا ہے، تو اسی شبیہ ہی کی وجہ سے رسول کی جان بچی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ اسی شبیہ کی وجہ سے رسول اللہ کی زندگی کی حفاظت ہوئی ہے، اسی شبیہ کی وجہ سے رسول محفوظ رہے ہیں۔ اگر پوری رات علی شبیہ رسول بن کر بستر پر نہ سو رہے ہوتے تو دشمن کی سازشیں کامیاب ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی شبیہ ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوئی ہیں اور رسول اللہ کی حفاظت ہوئی ہے۔ صلوات بھیج دے۔ بہرحال عزاداری کی مخالفت ہوتی رہے گی، وہ تو جو یزید کے ماننے والے ہیں اور جو ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں وہ تو ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے، مگر جو عزاداری کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک بات ان کے ذہن میں رہنا چاہیے ہمیشہ، ایک بات ہمیشہ ان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ عزاداری یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور معجزہ الہیہ ہے۔ دیکھیے معجزے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے، معجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے۔ قرآن کا آج تک جواب نہیں آ سکا، کیوں؟ کیونکہ قرآن معجزہ ہے۔ لاکھ قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، قرآن مجید ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کا معجزہ ہے، وہ معجزہ الہی ہے۔ تو معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی قوت لاکھ صرف ہو مگر انسان بے بس ہو کر رہ جائے اور اس کو ختم نہ کر سکے، اس کو مٹا نہ سکے۔ تو جو عزاداری کے مخالف ہیں وہ سن لیں کہ جس طرح سے قرآن معجزہ الہی ہے، لاکھ دنیا کوشش کرے قرآن کو ختم نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی، اسی طرح سے عزاداری امام حسین بھی معجزہ الہی ہے۔ ظالم ختم ہو جائیں گے، مخالف ختم ہو جائیں گے، مگر عزاداری امام حسین ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد پر۔ بہرحال ایک نیک مشورہ بھی ہے میرے لیے، میری طرف سے ان کے لیے کہ عزاداری سے اگر بچنا نہیں چاہتے ہیں وہ، اگر اتنی ہی ضد ہے انہیں کہ نکاح ٹوٹا جا رہا ہے، اتنی ہی ضد ہے انہیں کہ بدعت ہے، اتنی ہی ضد ہے انہیں کہ ہم عزاداری برداشت نہیں کر سکیں گے، تو بہرحال صرف ایک مشورہ ہے میرا ان کے لیے کہ ہاں عزاداری سے بچ سکتے ہیں۔ صرف ایک طریقہ ہے عزاداری سے بچنے کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ صرف ایک طریقہ ہے عزاداری سے بچنے کا، صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں عزائے حسین نہیں ہے، صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں امام حسین کی عزاداری نہیں ہے۔ اگر عزائے حسین سے بچنا چاہتے ہو تو وہاں چلے جائیں، اگر امام حسین کی عزاداری سے بچنا چاہتے ہو تو وہاں چلے جائیں، وہاں عزاداری نہیں ملے گی اور وہ ہے جہنم۔ تو معلوم ہے کہ یہ امام حسین کی عزا، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور معجزہ الہیہ ہے، اس کو
ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں 2-4 جملے اور اس سلسلے میں عرض ہوں۔ اور دیکھیں، ایک اور موضوع میں نے پچھلے سال بھی بہت تفصیل سے عرض کیا تھا، اب کی سال بھی میں چاہتا ہوں کہ ہلکا سا کچھ اشارہ ہو جائے، کیونکہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ سال کی ابتدا خوشی سے ہونا چاہیے، سال کی ابتدا اگر غم سے ہوگی تو صاحب یہ بڑی منحوسیت ہے۔ اگر پورے سال ہمیں خوش رہنا ہے تو پھر ہمیں جو سال کا پہلا دن اس دن بھی خوشی ہی منانا چاہیے، تاکہ اس کا اثر پورے سال پر رہے۔ یہ ایک تصور ہے جو پیش کیا جاتا ہے بچوں اور جوانوں کے سامنے بھی۔ ہمارے یہ بات کبھی کبھی آتی ہے تو کبھی کبھی ان کا ذہن جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ صاحب جس طرح سے انگریز جو ہے وہ اپنا سال کا جو پہلا دن ہے اس کی ابتدا خوشی سے کرتے ہیں۔ وہاں دیکھیے خوشیاں منائی جاتی ہیں، سال مبارکباد دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جب جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے تو آپ دیکھیں SMS پوری دنیا میں چلتے ہیں اور کارڈ بھیجے جاتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ تو انگریزوں کے ذریعے سے اور یورپین جو امریکنز جو ہیں ان کے یہاں یہی روایت ہے کہ وہ سال کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں مبارکباد دیا کرتے ہیں۔ لہذا یہی بات ہمارے جوانوں کو بھی سمجھائی جاتی ہے کہ جس طرح سے وہ مبارکباد دیتے ہیں، لہذا جو عربی سال کا پہلا دن ہے یعنی محرم کی پہلی، اس دن بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے، اور کیونکہ یہ سال کا پہلا دن ہے اور یہ طریقہ یہی ہے قوموں کا کہ وہ سال کے پہلے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کہ سال کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس سال کا نام کیا ہے اور اس سن کا نام کیا ہے۔ اس سن کا نام ہے ہجری، یہ ہجری سن ہے، اور یہ شروع کب سے ہوا؟ جب رسول اللہ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلامی کیلنڈر کی ابتدا جو ہوئی اور مسلمانوں کے کیلنڈر کی جو ابتدا ہوئی وہ اس دن سے ہوئی ہے جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اور اب عرب والوں کا طریقہ توجہ چاہوں گا، پڑھا لکھا مجمع ہے آپ، کہ عرب والوں کا ایک انداز تھا، عرب والوں کا ایک طریقہ تھا۔ وہ طریقہ اور انداز یہ تھا کہ جب بھی کوئی بہت اہم واقعہ ہو جاتا تھا تو سال کو اس کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ توجہ ہے، سال کو اس کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور پھر وہیں سے ان کا کیلنڈر شروع ہو جاتا تھا، وہیں سے ان کا سن شروع ہو جاتا تھا۔ عام الفیل، ہجری کیلنڈر سے پہلے کیا تھا؟ عام الفیل۔ عام الفیل کیا؟ ابرہہ کے لشکر نے جب کعبے پر حملہ کیا تھا اور کعبے کو تباہ کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر آیا تھا تو کون ساتھ تھا؟ بڑے بڑے ہاتھی ساتھ تھے۔ تو کیونکہ عرب والوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، پہلی مرتبہ انہوں نے ہاتھی دیکھے تھے، تو اب کیونکہ وہ پہلی مرتبہ ایک عجیب و غریب چیز تھی ان کے لیے، کبھی ہاتھی انہیں نہیں دیکھے تھے۔ اب جو انہوں نے ہاتھیوں کا جھنڈ آتے دیکھا تو جس سال کعبے کے اوپر ابرہہ نے حملہ کیا ہے اس سال کا نام پڑا عام الفیل۔ اور عجیب چیز ہے کہ جس دن اور جس سال ابرہہ نے حملہ کیا ہے اسی سال حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی سال پیدائش ہوئی ہے۔ تو اب ہر تاریخ دان لکھنے پر مجبور، توجہ رہے، ہر تاریخ دان لکھنے پر مجبور ہے کہ پہلی عام الفیل کو رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ اگرچہ یہ ہاتھی جو تھے وہ کسی اچھی نیت سے نہیں آئے تھے، یہ جو ہاتھی تھے وہ دشمنان اسلام کی طرف سے تھے، کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، مگر پھر بھی اتنی اہمیت دی گئی اس کو، توجہ رہے، کہ آج جب بھی مورخ رسول اللہ کے سلسلے میں سیرت کی کوئی کتاب لکھتا ہے تو لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پہلی عام الفیل کو رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب
سال کی ابتدا ہوئی، کیونکہ ابرہا نے حملہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھی تھے، ایک عجیب و غریب چیز تھی، تو سن کی ابتدا اسی ہاتھیوں کے نام سے ہو گئی۔ اب مجھے اتنا بتاؤ کہ ہجری سن کی ابتدا کیسے ہوئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اور کس سال ہوئی؟ اس سال ہجری سن کی ابتدا ہوئی ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، اور جو ہجرت ہوئی ہے وہ جناب ابو طالب کی وفات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں۔ جو ہجرت رسول اللہ نے فرمائی ہے اس وقت تک مکہ چھوڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی رسول اللہ کو، جب تک ابو طالب جیسا محافظ موجود رہا، جب تک ابو طالب جیسا سرپرست موجود رہا، جب تک جناب ابو طالب جیسا پناہ دینے والا موجود رہا، اس وقت تک رسول اللہ کو مکہ چھوڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ایک محافظ موجود تھا، ایک سرپرست موجود تھا، ایک پناہ دینے والا موجود تھا۔ ہجرت ہوئی اسی وجہ سے کہ جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ توجہ، ہجرت ہوئی اسی وجہ سے، اے میرے رسول اب تمہارا کوئی مکے میں محافظ موجود نہیں رہا، لہذا ہجرت کر جاؤ، مکے کو چھوڑ دو۔ اور رسول اللہ نے پورے سال کا نام رکھا عام الحزن۔ توجہ چاہ رہا ہے مسلمان، توجہ کریں، پورے سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال، غم کا سال۔ جس سال جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی ہے رسول نے اس سال کا نام قرار دیا عام الحزن، غم کا سال۔ تو ہجرت کا پہلا سال جو گزرا ہے وہ خوشی کا سال نہیں تھا، وہ خوشی کا سال نہیں تھا، وہ غم کا سال تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیلنڈر کی ابتدا خوشی سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ غم سے ہو رہی ہے، اور غم منانے والوں میں خود رسول اللہ شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت رسول اللہ یہ ہے، سیرت رسول یہ ہے کہ سال کی ابتدا غم سے ہو، خوشی سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہجری سال کی ابتدا غم سے ہوئی ہے، ہجری سال کی ابتدا غم سے ہوئی ہے۔ یہاں صاحبان فہم موجود ہیں، یہاں ماشاءاللہ ماہرین فن شعراء موجود ہیں۔ ہجری کہے سے بنا ہے، ہجرت کہے سے بنا ہے، ہجران سے بنا ہے، اور ہجر کے معنی ہے جدائی، ہجر کے معنی ہے فراق۔ آج تک وہ اشعار لوگوں کی زبان زد ہیں کہ جو محبوب کے ہجر میں کہے گئے ہیں۔ جب محبوب سے جدائی ہوتی ہے تو کوئی خوش نہیں ہوتا، غمگین ہوتا ہے، تو خود لفظ ہجرت ہی میں غم پنہا ہے، خود لفظ ہجرت ہی میں غم پنہا ہے، کیونکہ ہجرت پر کبھی خوشی نہیں ہوتی۔ توجہ رہے، ہجرت پر کبھی خوشی نہیں ہوتی، ہجرت میں غم ہوتا ہے، انسان غمگین ہوتا ہے، غم سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اچھے شعر وہی سمجھے جاتے ہیں کہ جو محبوب کے ہجر میں کہے گئے ہوں۔ اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ ایک ہجرت اور بھی ہے، میں صاحبان ذوق کی توجہ چاہوں گا، ایک ہجرت اور بھی ہے۔ وہ ہجرت کون سی ہے؟ وہ جناب ہاجرہ کی ہجرت ہے۔ بہت کم بچوں کو معلوم ہوگا کہ ہاجرہ نام کیوں پڑا، ہاجرہ نام کیوں پڑا ہے۔ ہاجرہ بھی لفظ ہجرت سے بنا ہے، ارے ہاجرہ بھی لفظ ہجرت سے بنا ہے۔ جب اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، جب کعبے کی سرزمین پر آئی ہیں، شوہر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اعزہ کو چھوڑا، اب نام پڑ گیا ہاجرہ، ہجرت کرنے والی خاتون،
ہجرت کرنے والی خاتون، تو مجھے اتنا بتاؤ کہ جس دن ہجرت کی ہے جناب ہاجرہ نے، اس دن غمگین تھی کہ خوش تھی؟ غم کے عالم میں تھی یا خوشی کے عالم میں تھی؟ ایک تپتا ہوا صحرا ہے، بے آب و گیا میدان ہے کہ جس میں ایک ننھا سا بچہ ہے، خود ہے، پانی نہیں، ماں بھی رو رہی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کی ابتدا غم سے ہوتی ہے، خوشی سے نہیں ہوا کرتی۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے ایک سلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہاجرہ نام پڑا ان کا، کیونکہ ہجرت کی۔ نہ جناب ابراہیم خوش ہیں، نہ جناب ہاجرہ خوش ہیں، نہ جناب اسماعیل خوش ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا غم سے ہو رہی ہے۔ اور میں شاید پچھلے سال یا کسی سال پڑھ چکا ہوں کہ پہلی تاریخ غم منانا سیرت رسول اللہ بھی ہے اور سیرت اصحاب بھی ہے۔ سیرت رسول اللہ بھی ہے، سیرت اصحاب بھی ہے، کیونکہ جس دن ہجرت ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ غار کے اندر تشریف فرما تھے، اور اس وقت ایک صحابی مشہور جب ان کو ایک سانپ نظر آتا ہے تو آپ نے رونا شروع کیا، اور ادھر دشمنوں کی آواز آئی تو رونے میں اور اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا ہو رہی ہجرت کی رونے سے، ہجرت کی ابتدا ہو رہی آنسوؤں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے پہلے دن رسول اللہ نے بھی غم منایا تھا اور اصحاب رسول نے بھی غم منایا تھا، تو سیرت رسول بھی غم منانا ہے، سیرت اصحاب بھی غم منانا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے اسی لیے پرچہ ہاتھ میں رکھا اور ابھی تک اس سلسلے میں اعلان نہیں کیا، کیونکہ اسی موضوع سے متعلق اسی یہاں پر بھی عرض کرنا ہے کہ یہ ہے مرثیے سے متعلق، کہ یہ مرثیے کی جو مجلسیں ہیں وہ یہ پہلی محرم سے 9 محرم تک 12:30 بجے دن امام باڑہ ناظم صاحب میں آل محمد کی پسندیدہ ذاکری۔ آل محمد کو قصیدے پسند نہیں تھے، مرثیے پسند تھے، قصیدے پسند نہیں تھے، مرثیے پسند تھے۔ اسی لیے آل محمد کی پسندیدہ ذاکری کے عنوان سے یہ مجلسیں ہوتی ہیں کہ جو امام باڑہ ناظم صاحب میں منعقد ہوں گی۔ اور آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جو اردو زبان کو ترقی ہوئی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں اللہ، جو اردو زبان کو معراج ملی، جو عالمی ادب میں درجہ ملا، وہ کس وجہ سے ملا؟ انہی مرثیوں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی ادب میں جو درجہ ملا ہے وہ خوشی کی وجہ سے نہیں ملا۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات، جو درجہ ملا ہے وہ عالمی ادب میں جو درجہ ملا ہے وہ خوشی کی نظموں کے ذریعے سے نہیں ملا ہے، بلکہ غم کے مرثیوں کے ذریعے سے درجہ حاصل ہوا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ آج یہ مرثیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اردو زبان کو اتنی وقت حاصل ہوئی عالمی ادب میں، ان مرثیوں کی وجہ سے کہ جو غم کی تصویر کشی کرتے ہیں، کہ جہاں پر غم ہی غم ہے اس کو کہا جاتا ہے مرثیہ۔ کسی مرنے والے کے غم میں جو اشعار کہے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مرثیہ۔ لیکن کبھی کبھی پوری توجہ رہے کیونکہ صاحبان ذوق ہیں اور ایک عجیب موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ رہے۔ آپ دیکھیں کہ عام طور سے جتنے بھی نقاد ہیں وہ اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اردو زبان کو جو مرتبہ ملا اور بلندی ملی ہے، جو عروج ملا ہے، وہ مرثیے کی وجہ سے۔ اسی لیے مرثیوں کو اردو زبان کی آبرو کہا گیا، اسی لیے مرثیے کو اردو ادب کی آبرو کہا گیا۔ مگر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کبھی کبھی، اور مرثیے کی وقت کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، مرثیہ اردو زبان کی آبرو نہیں بلکہ غزل جو ہے وہ اردو زبان کی آبرو ہے۔
یہ بات کبھی کبھی کہی جاتی ہے، مگر آپ یاد رکھیں کہ غزل میں بھی خوشی کے اشعار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ غزل وہی ترقی کرتی ہے کہ جو غم کی تصویر کشی کرتی ہے۔ جو غم کی تصویر کشی کرے اسی کو غزل کہا جاتا ہے، لہذا غم غزل کا جز ہے، بغیر غم کے غزل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے مشہور شاعر دنیا کا، انگریزی زبان کا مشہور شاعر شیلی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ our sweetest song are those that tell of saddest thought، ہماری بہترین شاعری وہ ہے کہ جس میں غم کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد، ایک صلوات بلند آواز۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے کہ شہید جمعۃ الوداع جناب سید کران مہدی صاحب ابن سید صدر حسین صاحب مرحوم کی روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سے بہرحال کیونکہ آج تمہیدی مجلس ہے اور کیونکہ میرا طریقہ یہی رہا ہے کہ پہلی مجلس میں تذکرہ عزاداری ہوتا ہے، مجلسوں میں تذکرہ ہوتا ہے، اور جو اس کی مخالفت ہوتی ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں۔ اس میں یہ میرا طریقہ رہا ہے، لہذا آج کی مجلس میں انشاءاللہ یہی تذکرہ رہے گا۔ جو موضوع ہے میں نے آیہ کریمہ کے جو انتخاب کیا، پہلی مرتبہ میں اس آیہ کریمہ کو میں نے منتخب کیا ہے، اور جس میں ائمہ معصومین کی حکومت کا تذکرہ ہے، لہذا موضوع رہے گا ائمہ معصومین نے جو انسانیت کے سلسلے میں ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے، اور عالمی معاشرے کی ترقی کے سلسلے میں ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے، اور آئندہ جو ان کا اثرات ہوں گے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ یہ مجلسیں ہوں گی۔ اگرچہ مجھے پڑھنے کا موقع نہ پہلے کبھی ملا نہ اب ملا ہے، لیکن بہرحال جتنا تھوڑا بہت معمولی سا مطالعہ میرا ہے اس کے لحاظ سے انشاءاللہ یہ مجلسیں ہوں گی۔ بس دعا مانگیے کہ اللہ کامیاب کرے مجھے۔ ایک صلوات میرے پر محمد، صلوات بلند آواز سے پر محمد، کیونکہ نہ پڑھنے کا موقع، نہ دیکھنے کا موقع، نہ مطالعے کا موقع۔ کبھی کبھی تو آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ کل میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی تو صبح سے شام تک میں نے کتاب پڑھنے کی کوشش کی، ایک صفحہ ختم نہیں ہوا، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکا، کیونکہ ایک سطر پڑھنے کے بعد 25 فون اسی میں، اور باہر لوگ موجود، معلوم ایک سطر ختم کی اب فون پر فون چلے آ رہے ہیں، باہر سے لوگ آ گئے وہاں موجود، اس کا معلوم ہے شام تک پتہ چلا کہ ایک صفحہ ختم نہیں ہو پایا۔ اسی سے احمد دادا کی کتنا موقع مجھے پڑھنے کا ملتا ہے، کتنا موقع مجھے مطالعے کا ملتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں جو 2-4 مجلسیں پڑھ لیتا ہوں یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ ایک صلوات بھی نہیں، بہرحال میری کوشش رہے گی کہ اس موضوع کے اوپر خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے کچھ پیش کیا جائے۔ سیرت ائمہ معصومین، کردار ائمہ معصومین، ائمہ معصومین کا کنٹریبیوشن انسانیت کے لیے، انشاءاللہ اسی پر چند جملے عرض ہوتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیں بر محمد وعلیہ السلام۔ آج کی تمہیدی مجلس میں بہت زیادہ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے۔ عزاداری کے سلسلے میں علم کے اوپر اعتراض، زری کے اوپر اعتراض، صاحب یہ کپڑا ہے اس کو آپ چوم رہے ہیں، یہ تو لکڑی ہے اس کو آپ چوم رہے ہیں، یہ تو صاحب بانس کی تیلیاں ہیں آپ اس کو چوم رہے ہیں، یہ تو کاغذ ہے آپ اس کو چوم رہے ہیں۔ کسی مجلس میں شاید میں یہاں عرض کیا تھا، اس ذہن میں آ گیا کرنا چاہتا ہوں، نہیں توجہ رہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، صاحبان علم و فہم سامنے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوا کرتے ہیں، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک مادی پہلو ہوتا ہے، ایک معنوی پہلو۔ میں بہت توجہ چاہوں گا خاص طور سے پڑھے لکھے مجمع کی۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک مادی اور ایک معنوی۔
جو مادی ذہنیت والے ہوتے ہیں ان کی نظر مادیت پر ہوتی ہے، جو سطحی ذہنیت رکھتے ہیں ان کی نظر مادیت پر ہوتی ہے، مگر جن کی نظر باطن کے اوپر ہے، معنویت کے اوپر ہے، وہ شے کی معنویت کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ پوری توجہ رہے، یاد رکھیں شے کی قیمت کبھی مادیت کی بنیاد پر معین نہیں ہوا کرتی، بلکہ ہمیشہ معنویت کی بنیاد پر معین ہوتی ہے۔ کسی بھی شے کی قیمت کبھی مادیت کی بنیاد پر معین نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ معنویت کی بنیاد پر شے کی قیمت معین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 100 روپے کا نوٹ اور 500 روپے کا نوٹ تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے، سائز بھی تقریباً ایک سا، رنگ بھی تقریباً ایک سا ہوتا ہے۔ اب تو کچھ تبدیلی آ گئی، لیکن پہلے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ 100 روپے کا نوٹ اور 500 روپے میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ لہذا اگر کوئی جھٹ پٹے میں، ہلکے سے اندھیرے میں اگر کسی نے اپنی جیب سے غلطی سے نکال کر 100 کے بجائے 500 دے دیے، اس کے بعد گھر میں آ کر دیکھا کہ صاحب 100 کا تو موجود ہے، 500 دے دیے، اور دکاندار کے پاس پہنچے، صاحب غلطی سے تمہیں 500 کا نوٹ دے دیا، اور دکاندار مکر گیا، نہیں آپ نے تو 100 ہی دیے تھے، تو تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے وہ۔ لہذا اگر کوئی سمجھدار بچہ ہے اور اس کے پاس فرض کیجئے کہ ایک 500 کا نوٹ موجود ہو، تو آپ اس سے یہ کہیں، 100 کے 2 نوٹ دے کر اس سے کہیں کہ بھئی یہ 2 لے لو اور 1 دے دو۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی، یہ 2 لے لو وہ 1 دے دو۔ تو بچہ اگر سمجھدار ہے وہ کہے گا آپ کے پاس 2 ضرور ہے اور میرے پاس 1 ضرور ہے، مگر معنویت کے لحاظ سے اس 1 کی قیمت زیادہ ہے، اس 2 کی قیمت کم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت نہیں دیکھی جاتی قیمت کے سلسلے میں، بلکہ معنویت دیکھی جاتی۔ اس سے زیادہ سہل مثال پیش کر دو کہ آپ دیکھیں کہ ایک من لوہا کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کا اٹھانا مشکل، ہلانا مشکل، اور ایک 10 گرام کے سونے کی تھوڑی سی چھوٹی سی ڈلی اگر ہو، جس کو ایک ننھا سا بچہ بھی اپنی ہتھیلی پر رکھ دے جا، تو اگر آپ بازار میں لے کر جائیے تو 1 من لوہا اٹھ نہیں پا رہا ہے، اور 10 گرام جو سونا ہے وہ ایک بچے کی ہتھیلی پر ہے۔ تو اگر مادیت معیار ہوتی قیمت کے لیے تو 1 من لوہے کی قیمت زیادہ ہوتی، اور 10 گرام جو سونا ہے اس کی قیمت کم ہوتی۔ لیکن جب آپ بازار میں جائیں گے تو 1 من لوہے کی قیمت مشکل سے مجھے نہیں معلوم کہ 1000-2000 لگے گی، لیکن یہ 1 تولہ اور 10 گرام سونا جب آپ بازار میں جائیں گے تو معلوم نہیں 30,000 لگے یا 35,000 لگے، کتنے مجھے نہیں معلوم۔ تو یہاں کے اوپر اگر مادیت معیار ہوتی تو 1 من لوہے کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے تھی۔ توجہ رہے، اگر مادیت معیار تو 1 من لوہے کی قیمت زیادہ، لیکن مادیت معیار نہیں ہے بلکہ معنویت معیار، اسی لیے وہ 1 تولہ سونا یا 10 گرام سونا کیوں نہ ہو اس کی قیمت زیادہ، کیونکہ معنویت معیار ہے۔ بس اسی طرح سے اور دیکھ لیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، پوری توجہ رہے، راستے میں جا رہے ہیں، ایک پتھر آپ کو راستے میں نظر آیا، آپ نے پتھر اٹھا کر دور پھینک دیا، توجہ رہے، اس پتھر کو دور پھینک دیا، پھر کچھ دور اور آگے چلے تو ایک پتھر اور نظر آیا آپ کو، ایک پتھر اور نظر آیا آپ کو، وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، آپ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ پتھر تو یہ بھی ہے، پتھر تو وہ بھی، ایک پتھر کو آپ نے دور کیوں ہٹایا، اور دوسرا پتھر جو اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا اس کو اپنی جگہ پر نصب کیوں کیا؟ تو آپ فوراً کہیں گے کہ مادیت نہ دیکھو، معنویت دیکھو۔ جس پتھر کو دور پھینکا وہ راستے کا پتھر تھا، ارے توجہ رہے، وہ راستے کا پتھر تھا، لہذا اس کو دور ہٹا دیا گیا، اور جس پتھر کو جگہ پر نصب کیا وہ میل کا پتھر ہے، وہ راستہ روکنے والا ہے یا راستہ بتانے والا؟ لہذا جو راستہ روکنے والا وہ دور ہٹانے کے لائق ہے، جو راستہ بتانے والا اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اپنی جگہ پر لانے کے لائق ہے۔ صلوات بھیجے بر نواز ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد
سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اس موضوع کے سلسلے میں مثال نہیں ہو سکتی کہ مادیت نہیں دیکھی جاتی ہے، معنویت دیکھی جاتی ہے۔ حج میں آپ جا کر دیکھیں کہ جہاں کے اوپر عام طور سے آپ نے خبریں، اب تو خبریں نہیں آتی لیکن اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اتنے لوگ کچل گئے، اتنے لوگ کچل کے مر گئے، کہاں کے اوپر کہ جہاں پر 3 پتھر ہیں، جو شیطان کی نشانی۔ جہاں مسلمان پہنچا تو اس نے پتھر مارنا شروع کیے، توجہ رہے، پتھر مارنا شروع کیے، اور جب پتھر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر چپلیں چلنے لگتی ہیں، پھر جوتے چلنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد کئی ٹرک وہاں سے جوتے اور چپلیں جمع کی جاتی ہیں۔ تو وہاں کے اوپر بھی پتھر، توجہ رہے، وہاں پر بھی پتھر ہے۔ پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان، لکھا وہاں پر بورڈ لگے ہوئے کہ چھوٹا شیطان ہے، یہ مجھولا شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہے۔ سارے مسلمان پتھر اس کے اوپر پتھر اور کنکریاں مار رہے ہیں۔ تو وہاں کے اوپر اتنی بے عزتی، توجہ رہے، وہاں پر اتنی بے عزتی، حالانکہ پتھر، لیکن اس کے بعد سارے حاجی جب کعبے کے قریب پہنچے تو ایک چوتھا پتھر ملا۔ اب یہاں کے اوپر ایک چوتھا پتھر ہے، وہی حاجی جو اتنی توہین کر رہے تھے ان پتھروں کی، جیسے ہی پہنچے چومنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کو لوگ کچلے دے رہے ہیں کہ کسی طرح سے چوم لیں، کسی طرح سے بوسہ دے لیں۔ ارے پتھر وہ بھی، پتھر یہ بھی، فرق کیا ہو گیا؟ تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو نسبت کا فرق ہے، معنویت کا فرق ہے۔ پتھر وہ بھی ہے لیکن شیطان کی طرف منسوب ہے، پتھر یہ بھی ہے مگر اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مادیت نہیں دیکھی جاتی ہے، توجہ رہے، مادیت نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ معنویت دیکھی جاتی ہے۔ اور یہی غلطی تھی شیطان کی کہ جناب آدم کے سلسلے میں مادیت دیکھ رہا تھا، معنویت نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور اس کا اعتراض یہ تھا کہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، کیسے آگ مٹی کو سجدہ کر لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بین تھا، باطن بین نہیں تھا۔ بس یہی غلطی وہ مسلمان بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے تبرکات اعضاء پر اعتراض کرتے ہیں، جو غلطی شیطان نے کی، جو غلطی شیطان نے کی وہی مخالفان اعضاء بھی غلطی کر رہے ہیں۔ اس کی نظر بھی مادیت پر تھی، ان کی نظر بھی مادیت کے اوپر ہے۔ ہماری نگاہ مادیت پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہ معنویت پر ہوتی ہے۔ پتھر وہ بھی، پتھر یہ بھی، مگر وہ جوتے چپلوں کے لائق، یہ چومنے کے لائق، کیونکہ مادیت نظر میں نہیں ہے بلکہ معنویت نگاہوں میں ہے۔ اسی طرح سے یہ نہ دیکھو گے کپڑا ہے، یہ نہ دیکھو گے لکڑی ہے، یہ نہ دیکھو کاغذ ہے، کیونکہ یہ ہے مادیت۔ اس کے پیچھے جو معنویت چھپی ہوئی ہے اس کو دیکھو۔ ہم کپڑے کو بوسہ نہیں دیتے، ارے توجہ رہے، ہم کپڑے کو بوسہ نہیں دیتے، ہم کاغذ کو بوسہ نہیں دیتے، ارے ہم بانس کی تیلیوں کو بوسہ نہیں دیتے، ہم پھریرے کو بوسہ نہیں دیتے، ہم عباس کے علم کو بوسہ دیتے ہیں۔ مادیت نہ دیکھو، معنویت دیکھو۔ صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ ظاہر ہے کہ آج تبیینی مجلس اس سے چند جملے عرض ہوئے، بس ایک رخ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام حسین تشریف لے گئے میدان کربلا میں، اور کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے صاحب یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا۔ اس شعر پر بڑی تعریفیں ہوتی ہیں مگر میں اس شعر کے مخالف ہوں۔
اس کا مطلب ہے کہ جزوی فتح صحیح مگر یزید کو کہیں پہ فتح تو ہوئی، ادھوری فتح صحیح مگر کہیں تو فتح ہوئی. تو یہ شعر صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں کہ یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے. نہیں، یزید مکمل جنگ ہارا ہوا، یزید مکمل شکست خوردہ ہے. یزیدی بھی شکست خوردہ ہے اور خود یزید بھی شکست خوردہ ہے. توجہ رہے جملوں پر. یزید بھی شکست خوردہ ہے اور یزیدی بھی شکست خوردہ ہے. کوئی مورچہ نہیں جیت سکا بلکہ مکمل شکست ہوئی ہے یزید کو اور مکمل جنگ ہارا ہے وہ یزید. میں اس کے لیے منطقی دلیل دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بات کو سمجھ جائیں. آپ دیکھیں کہ فتح و شکست کی نفسیات کیا ہے، مجھے اتنا بتا دیا. فتح و شکست کی نفسیات کیا ہے؟ فتح کی نفسیات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو. ارے توجہ چاہ رہا ہوں. فتح کی نفسیات کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو. اور شکست کی نفسیات کیا ہے کہ تذکرہ نہ ہونے پائے. میں سمجھدار اور بافہم اور پڑھے لکھے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں فتح و شکست کی نفسیات کیا ہے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہارا کون ہے اور جیتا کون ہے، کون فاتح ہے اور کون شکست خوردہ ہے. اسی سے اندازہ ہو جائے گا. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ فتح و شکست کی نفسیات کیا ہے، فاتح کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فتح کے زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو اور شکست خوردہ کی کوشش ہوتی ہے کہ کبھی تذکرہ نہ ہو، کبھی تذکرہ نہ ہو. چھوٹی سی مثال پیش کر دوں، بچے اور جوان یہاں پر موجود ہیں. فرض کیجئے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن لے آیا اسکول میں، یا یو پی میں اس کی پوزیشن آ گئی، 10 لڑکوں میں اس کا نام آ گیا، 10 پہلا نام آ گیا، دوسرا تیسرا چوتھا، وہ 10 بچوں کی رینک ہوتی ہے اس میں آ گیا. تو اب معلوم آپ کہ اس کو کیونکہ کامیابی ملی ہے لہذا اب ماں باپ خوش ہیں. اب کوئی بھی اگر آتا ہے ملنے کے لیے تو اب ماں باپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بچے کی کامیابی کا تذکرہ چھڑ جائے. سمجھو ہوتا ہے کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی ذریعے سے بچے کی کامیابی کا تذکرہ چھڑ جائے اور بچہ بھی آس پاس ٹہل رہا ہے کہ میرا تذکرہ ہو جائے کہ میں اتنے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا. اور ادھر بچہ سامنے آیا، آؤ بیٹا آؤ جلدی آؤ، بتاؤ تمہیں ذرا سا بتاؤ چچا کو کتنے نمبر ملے ہیں، ان کو کتنے نمبر ملے ہیں تمہیں. اور اس کے بعد بچہ آ کر بتاتا ہے کہ مجھے اتنے نمبر ملے، 90% مل گئے، 95% مل گئے. اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد مبارکباد دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو چاہنے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں کو تم نے اخبار میں نام دیکھا، میری تو بڑی قریبی عزیزداری ہے اس سے. توجہ رہے، میری تو بڑی قریبی عزیزداری ہے، اس کا تو میرٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دور کی عزیزداری بھی ہو تو قریب کی عزیزداری بتائی جاتی ہے کہ میرٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے. وہ بھی تذکرہ کر رہے ہیں، ماں باپ بھی تذکرہ کر رہے ہیں، بچہ بھی چاہتا ہے زیادہ زیادہ تذکرہ ہو. جو رشتہ دار ہیں وہ بھی فخریہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ بچہ کامیاب ہوا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو اب بچہ بھی قریب نہیں آ رہا ہے کہ کہیں تذکرہ نہ ہو جائے، کہیں تذکرہ نہ ہو جائے. اگر ماں باپ سے کوئی ملنے بھی آیا اور ان میں سے کسی نے پوچھ بھی لیا کہ صاحبزادے نے امتحان دیا تھا کیا ہوا، تو اب بات کو ٹالنے کے لیے ذرا سا چائے پی لیجئے، تو بھی بتاتا ہوں، تھوڑا بسکٹ نوش فرما لیجئے تاکہ بات ٹل جائے، تذکرہ نہ ہو. جو قریبی عزیزدار ہیں وہ بھی اپنے کو دور کا بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح کی نفسیات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو. شکست کی نفسیات یہ ہے کہ تذکرہ نہ ہونے پائے. اب دیکھو تذکرہ کہاں ہو رہا ہے اور کہاں سے تذکرہ روکا جا رہا ہے. اگر معاذ اللہ حسین شکست خوردہ ہوتے تو یہ مجلسیں نہ ہوتی.
یہ قدم قدم پر تذکرے نہ ہوتے، یہ قدم قدم پر ذکر کربلا نہ ہوتا، بلکہ چھپانے کی کوشش ہوتی کہ تذکرہ نہ ہونے پائے، لیکن علل اعلان لاؤڈ اسپیکروں پر تذکرہ۔ خود اس بات کی دلیل ہے کہ فاتح ہے تبھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور تمہاری طرف سے یہ مطالبہ کہ لاؤڈ اسپیکر نہ لگنے پائے، ہم تک آواز نہ پہنچنے پائے، دنیا سننے نہ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید بھی سمجھتا تھا شکست ہوئی، اور یزیدی بھی آج تک سمجھ رہے ہیں کہ ہم شکست ہوتا ہے، اس لیے تذکرہ نہ ہونا چاہیے۔ مرد آباد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، نعرہ لگے حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یہی ہمارا نعرہ ہے بھائی۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ یزیدیت ہمیشہ سے مرد آباد ہے اور تا ابدالآباد تک مرد آباد رہے گی۔ حسینیت ہمیشہ سے زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں پر محمد۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، آج یہی موضوع جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک بات بہت اہم ہے، پھر پیش کر دوں اگرچہ وقت نہیں رہا ہے، لیکن 1 منٹ لینا ہے۔ جو میں نے کوشش کی کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان پر ایک بہت سخت اعتراض ہوتا ہے، بہت سخت اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جب امام حسین کو معلوم تھا کہ قتل ہو جائیں گے پھر گئے کیوں؟ یہ تو خودکشی ہوئی۔ لیکن بہت سخت بات کہی جاتی ہے اور عام طور سے اس کا جواب نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں بالکل عام فہم مثال کے ذریعے سے، میری مثال کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مشکل بات سمجھیں، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی مشکل بات سمجھ لیں، یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ لہذا بہت عام فہم بالکل سادی سی مثال میں پیش کرتا ہوں تاکہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ جائیں۔ اگرچہ اس بات کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ مثال ہمیشہ ناقص ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے مجمع کے لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ مثال ہمیشہ ناقص ہوتی ہے، صرف ذہن کو مطلب سے قریب کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ میں زیادہ گاڑھی باتیں نہیں پڑھتا، میں چاہتا ہوں بالکل ہلکی ہلکی اور سیدھی سیدھی باتیں پڑھوں، لیکن یہاں پر بات تھوڑی گاڑھی ضرور ہو گئی ہے جو میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں گاڑھی باتیں نہیں کبھی پڑھتا۔ کہ مطلب کو تقریب ذہنی جس کو کہا جاتا ہے، مطلب کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مثال پر کبھی مناقشہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مثال ہمیشہ ناقص ہوا کرتی ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ اب سنیے ایک مثال کے ذریعے سے۔ اعتراض بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اور ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا کو معلوم تھا کہ قتل ہو، معلوم تھا کہ شہید ہو جائیں گے، معلوم تھا کہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر فرض کیا، اگر مان بھی لیں، اگرچہ عقیدہ نہیں، ہم مان بھی لیں کہ معلوم نہیں تھا، لیکن جب 72 کے سامنے 30,000 کا لشکر آ گیا تو خود بخود معلوم ہو گیا۔ میں منطقی بات پیش کر رہا ہوں، لاجیکل بات پیش کر رہا ہوں، مذہب سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر۔ چلیے عقیدہ، کسی کا اگر عقیدہ نہیں ہے کہ علم غیب تھا، جیسے ہمارا عقیدہ کہ علم غیب تھا، معلوم تھا، لیکن اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ علم غیب نہیں تھا، تو علم غیب نہ ہو تب بھی جب کربلا میں پہنچے تو کم از کم لشکر کی تعداد جو طبری نے لکھی ہے وہ 30,000، یہاں تک کہ 9 لاکھ تک کی روایت۔
9 لاکھ تک کی روایت ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر تھا، لیکن طبری جو بہت مشہور مورخ ہے اس نے 30,000، لیکن چلیے 30,000 ہی ہم نے مان لیا، مگر 72 اور 30,000، 72 اور 30,000، لہذا اس کا مطلب یہ کہ موت یقینی تھی۔ توجہ ہے، دنیاوی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، دنیاوی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، موت یقینی تھی، تو پھر کیوں لڑے؟ پھر کیوں اپنی جان دے دی؟ نہیں، اگر حسین اپنی جان نہ دیتے تو دین ہم تک نہ پہنچتا، اسلام ہم تک نہ پہنچتا، بنی امیہ کی سازش، دشمنوں کی سازش کامیاب ہو جاتی اگر حسین اپنی جان نہ دیتے۔ میں نے کہا بالکل عام فہم بچوں کے لیے تو بالکل سہل ہو، وہ مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج کل دہشت گردی کے واقعات، اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ٹرین کو گرانے کے لیے ریل کی پٹری کاٹ دی جاتی ہے، ٹرین کو گرانے کے لیے، جس میں 2000 مسافر ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بے گناہ سب کے سب ہیں۔ اب ان کو ختم کرنے کے لیے اور دہشت پھیلانے کے لیے معلوم ہوا کہ دہشت گردوں نے ٹرین کی پٹری کاٹ دی۔ اب ایک صاحب اپنے خانوادے کے ساتھ جا رہے تھے، ان کے ساتھ وہ بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ اب جو ان کی نظر پڑی، جیسے پٹری کے اوپر پار کرنا شروع کیا انہوں نے، اتفاق سے وہ پٹری کو پار کر رہے تھے۔ اب جو انہوں نے پٹری کو دیکھا تو دیکھا کہ بیچ میں سے پٹری جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی، کٹی ہوئی، اور معلوم سگنل ہو چکا ہے، گاڑی آنے والی ہے۔ اب کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر ان کے بعد نہ لال جھنڈی موجود ہے، نہ ہری جھنڈی موجود ہے، کچھ نہیں ہے، روکے تو کیسے روکے؟ تو ان کا صرف ایک طریقہ ہے روکنے کا، صرف ایک طریقہ ہے روکنے کا اس ٹرین کو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اگر بچانا ہے ہم کو اتنی جانیں ہزاروں، تو صرف ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ ہے کہ بس پٹری کے اوپر سامنے کھڑے ہو جائیں۔ توجہ ہے، سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جب دور سے ٹرین چلانے والا ڈرائیور دیکھا کہ کوئی انسان سامنے کھڑا ہوا ہے ٹرین کے، تو فوراً وہ بریک وہاں پر مارے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھ تک پہنچتے پہنچتے وہ ٹرین نہ رک پائے، ہو سکتا ہے میں کچل جاؤں، لیکن جہاں پر پٹری ٹوٹی ہوئی ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے ٹرین ضرور رک جائے گی، تو میری جان تو چلی جائے گی، میری جان تو چلی جائے گی، مگر ہزاروں کی جان بچ جائے گی۔ میں ہو سکتا ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں ٹرین کے نیچے آ کر، ہو سکتا ہے میں ختم ہو جاؤں، کچل جاؤں، پیس دیا جاؤں، مگر ہزاروں کی جان بچ جائے گی۔ مگر ساتھ میں کچھ عورتیں اور بچے بھی، ان سے کہہ دیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے کسی کو یہ خیال ہو جائے کہ کہیں خودکشی تو نہیں کر رہا ہے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، کہیں خودکشی تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے ہر ایک دیکھنے والا کہے گا کہ ٹرین کو روک تو سکتا نہیں، یہ تو کچل جائے گا، یہ تو مر جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو خودکشی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید میں خودکشی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اے بچوں، تم جا کر معاشرے میں گواہی دینا کہ بچانے کے لیے جان دی تھی، خودکشی نہیں کی تھی۔ اس ٹرین اسلام کا نام ہے، توجہ رہے، وہ اسلام جو ہے وہ ٹرین کی صورت میں ہے، مسلمان اس میں سوار ہے، بچانے والے کا نام حسین ہے، اور دنیا تک یہ خبر دینا کہ بھائی یہ خودکشی نہیں تھی، اسلام کو بچانے کے لیے جان دی تھی، اسی لیے حسین عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ اور اگر آقا حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان نہ دیتے تو اسلام نہ بچتا۔ ہاں مگر دیکھو ابتدا کیسے رہی واقعہ کربلا کی، کیونکہ اس حسینیے کا انداز یہ ہے کہ ایک شہید جو کربلا کا پہلا شہید ہے، واقعاً کربلا کا پہلا شہید ہے وہ، اگرچہ کربلا میں شہادت نہیں ہوئی اس کی، لیکن ہے کربلا کا وہ پہلا شہید، وہ ہمارا
ہمارا بے کس و مظلوم مسلم جو کوفے میں تنہا ہے. ارے کوفے والوں نے 18,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد نے آ کر خبر دی کہ یزید کا 1 لاکھ کا لشکر چل چکا ہے، لہذا اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو تمہارے گھر کھود دیے جائیں گے، تمہارے خاندان تباہ برباد کر دیے جائیں گے، عورتوں اور بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، لہذا مسلم کا ساتھ چھوڑ دو. لہذا تاریخ گواہ ہے کہ جب نماز شروع کی ہے جناب مسلم نے تو مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لیکن جب نماز مکمل کی ہے اور سلام پھیر کر پیچھے دیکھا تو مسجد خالی تھی، کوئی موجود نہیں تھا. ہاں غریب الوطن مسلم، ہاں مسافر مسلم مسجد سے باہر نکلے، دیکھا ہر گھر کا دروازہ بند ہے. جس دروازے کو کھٹکھٹایا کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. رات بھر اسی طرح سے کوفے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، راستے کا علم نہیں، جائے تو کدھر جائے، کوئی پناہ دینے والا نہیں. روایت کہتی ہے کہ آخر میں پیاس نے غلبہ کیا، بہت تھکے ہوئے، لہذا ایک دروازے کی چوکھٹ کے اوپر اس طرح سے بیٹھ گئے. روایت میں منظر کشی ہے کہ دونوں اس طرح سے کہ دونوں کوہنیاں جو تھیں وہ زانوؤں پر رکھی ہوئی تھیں اور اپنی ہتھیلیوں پہ اپنا چہرہ لیے ہوئے ایک چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق سے ایک مومنہ کا گھر تھا کہ جس کا نام طوعہ. جب اس نے دروازے پر آہٹ سنی تو جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مسافر اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا ہوا ہے. کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ مومنہ پیاس لگی ہے، پیاسا ہو، اگر آپ پانی پلا سکتی ہو تو پلا دیجئے. طوعہ نے جام آب لا کر دیا، جناب مسلم نے پانی نوش فرمایا. پھر اسی طرح سے بیٹھے ہوئے مومنہ کہتی ہے اے مسافر، دیکھو ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. اس کے فوجی چاروں طرف پہرے دے رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اذیت کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. لہذا تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ فوراً اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ اگر فوجی آ گئے تو ہو سکتا ہے تمہیں گرفتار کر لیا جائے، تمہیں اذیت پہنچائی جائے. جناب مسلم اسی طرح سے سر جھکائے بیٹھے ہوئے. تیسری مرتبہ جب مومنہ نے یہی بات کہی تو اب جناب مسلم نے سر اٹھا کر کہا اے مومنہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی میں گھر چلا جاؤ. ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اب طوعہ پریشان ہو گئی، کہا یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون، آپ ہیں کون؟ اب جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، سفیر حسین مسلم ہوں. یہ سننا تھا. مومنہ تڑپ گئی، اے آقا پہلے کیوں نہیں بتا دیا آپ نے، بڑی گستاخی ہو گئی مجھ سے، آپ اتنی دیر سے دروازے پر بیٹھے ہوئے. ارے جلدی سے گھر کے اندر آ جائیے، گھر کے اندر جلدی سے آ جائیے، میں آپ کی حفاظت کروں گی، گھر کے اندر آپ محفوظ ہیں. روایت کہتی ہے کہ اس کا شوہر جو تھا وہ ابن زیاد کے دربار میں نوکر تھا. تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. اس کو جب خبر ہوئی کہ مسلم اسی کے گھر میں ہے، جا کر ابن زیاد کو خبر کر دی کہ جن کی تم تلاش کر رہے ہو وہ میرے ہی گھر میں ہیں. محمد ابن اشعث کے ذریعے سے لشکر بھیجا جاتا ہے گرفتاری کے لیے. جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی، جناب مسلم تلوار ٹیک کر اٹھے اور چاہتے تھے گھر سے باہر نکلیں. مومنہ نے دامن تھام لیا، اے آقا آپ باہر نہ جائیے، آپ گھر کے اندر محفوظ، گھر کے اندر آپ محفوظ ہیں. مگر جناب مسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں گھر کے اندر نہیں رہوں گا، کیونکہ اگر میں گھر کے اندر رہا تو کہیں کوئی سپاہی گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے، کہیں تیری بے پردگی نہ ہو جائے. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیری بے پردگی ہو. اے آقا آپ کو نہیں گوارا ایک مومنہ کی بے پردگی، لیکن یہی کوفہ ہوگا جہاں زینب ام کلثوم بغیر چادر کے بازاروں میں لائی جائے گی. ہاں بس چند جملوں کی زحمت ہے. جناب مسلم باہر نکلتے ہیں. 500 کا دستہ ہے جو گرفتاری کے لیے آیا ہے، لیکن پورے 500 کو شکست ہو جاتی ہے. پھر سردار لشکر پرچہ بھیجتا ہے کہ اور لشکر بھیجا جائے.
500 پھر آتے ہیں، ان کو بھی شکست ہوئی، پھر اس نے پرچہ بھیجا اور لشکر بھیجا جائے۔ ابن زیاد غصے میں کہلواتا ہے ارے صرف ایک کو مارنا ہے، صرف ایک کو گرفتار کرنا ہے، 1000 کا لشکر بھیجا جا چکا۔ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو دیکھو تلوار کون سی ہے، یہ تو دیکھو مقابلہ کس سے ہے۔ پھر لشکر آتا ہے مگر اس کو بھی شکست ہو جاتی ہے، آخر میں دھوکہ دیا جاتا ہے، راستے میں گڑھا کھود دیا جاتا ہے جس کو خط و خاشاک سے ڈھانک دیا جاتا ہے۔ آقا جوش شجاعت سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کیا کہ اس گڑھے میں قدم پڑے، آقا گڑھے کے اندر گرے، اوپر سے تیروں تلواروں کی بارش کر دی گئی۔ یہاں تک کہ روایت ہے، کیسے پڑھوں آپ کے سامنے، یہاں تک کہ روایت ہے کہ ملعون بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور اوپر سے آقا کے اوپر وہ پتھر مارے جاتے تھے۔ مسلم شدید زخمی ہو گئے، آقا شدید زخمی ہو گئے، گرفتار کیا گیا۔ 2-3 جملے، گرفتار کیا جاتا ہے اسی عالم میں۔ دربار ابن زیاد میں پہنچتے ہیں، پیاس کی شدت ہے، پوچھتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ روایت کہتی ہے کہ پہلے انکار کیا گیا کہ نہیں مسلم تم پیاسے ہی دنیا سے جاؤ گے، تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک شخص کو رحم آ جاتا ہے، وہ اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ وہ ایک جام آب لے کر، ایک کوزے میں پانی لے کر مولا کی خدمت پہنچتا، جناب مسلم کی خدمت میں۔ مولا جناب مسلم پانی لیتے ہیں، جیسے پینا چاہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ سر سے خون کی دھاریں بہ رہی، سر زخمی تھا، سر سے خون کی دھاریں بہ رہی تھی۔ وہ خون پانی میں شامل ہو گیا، پانی پھینک دیا، پھر غلام نے دوبارہ جام آب بھر کر دیا۔ روایت کہ جیسے پینا چاہا کسی پتھر سے دانت زخمی ہو گئے، دندان مبارک ٹوٹ کر پانی میں شامل ہو گئے، پانی پھینک دیا۔ بے ساختہ زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں، ارے شاید میں پیاسا مروں گا۔ یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے اے مسلم شکر کیجئے کہ آپ آخری وقت پانی نہ پی سکے۔ اگر شہادت سے پہلے آپ کو پانی مل گیا ہوتا تو شاید قیامت کے دن سکینہ دامن تھام لیتی۔ اے چچا، ارے آپ کو آخری وقت پانی مل گیا مگر میرا ماما حسین آخری وقت تک پانی مانگتا رہا مگر میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا اور میرا ننھا سا علی اصغر بجائے پانی کے 3 بھال کا تیر ملا۔ بس ہزار مجلس ختم ہوئی، ادھر مولا انتظار کر رہے ہیں کہ کوفے کی طرف سے کوئی آئے تو خبر ہو کہ بھائی مسلم کا کیا حال ہے۔ دیکھا ہے 2 سوار چلے آ رہے ہیں، کئی سواروں کو ہماری طرف لے کر آؤ۔ وہ دونوں سوار آتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا میرے بھائی مسلم کی بھی کوئی خبر ہے؟ کہا کہ ذرا تنہائی میں چلیے تو بتائیں، اکیلے میں چلیے تو بتائیں۔ امام نے فرمایا نہیں، جو کچھ کہنا یہیں پر کہہ دو۔ روایت کہتی ہے کہ یہ کہنا سننا تھا، انہیں نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا، امامہ اتار کر کہا اتنا سن لیجئے کہ جب ہم کوفے سے چلے ہیں تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندھی اور کوفے کی گلیوں میں لاش کو کھینچا جا رہا تھا۔ یہ سننا تھا۔ حسین سر جھکائے ہوئے خیمے کے اندر پہنچے، جناب زینب سے فرمایا مسلم کی بیٹی رقیہ کہاں ہے؟ جناب رقیہ لائی جاتی ہے، پہلی مرتبہ سکینہ کو اپنی آغوش سے اتارا، رقیہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا، پھر فرماتے ہیں بہن زینب میں نے راستے میں سکینہ کے لیے گوشوارے خریدے، وہ لا کر مجھے دے دو۔ وہ گوشوارے لائے گئے، اپنے ہاتھوں سے مولا نے رقیہ کے کانوں میں وہ گوشوارے پہنائے اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ خانوادہ رسالت کی پلی ہوئی بچی گھبرا کر آغوش سے اتری، اے چچا میرے بابا کی تو خیر ہے، اے چچا میرے بابا کی تو خیر ہے۔
اے رقیہ تم یہ کیوں سوال کر رہی ہو؟ اے چچا یہ سلوک تو آپ یتیموں سے کیا کرتے ہیں۔ اے رقیہ تمہارے بابا مسلم مارے گئے، کوفے میں شہید ہو گئے، یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے اے آقا بہتر سے بہتر سلوک کیجئے یتیم مسلم کے ساتھ، مگر اس بات کا دھیان رکھیے کہ ذرا سامنے سے سکینہ کو ہٹا دیجئے۔ جب سکینہ یہ دیکھے گی یتیموں سے یہ سلوک ہوتا ہے، اور جب کانوں میں آواز آئے گی اللہ قتل الحسین بن کربلا، اللہ ذبح حسین بن کربلا، تو کبھی شبر کے تماچے ہوگے، کبھی تازیانے ہوگے، کبھی نوکے نیزہ کی اذیت ہوگی، بچی فریاد کر رہی ہوگی اے بابا